ویلکم بیک۔ عراق میں ایران نواز پاپولر موبلائزیشن فورس کی ذیلی ملیشیا حرکت النجابہ کی جانب سے سعودی تیل تنصیبات پہ حملے کے جواب میں مشترکہ سعودی امریکی کارروائی میں عراقی ملیشیا کے 20 ارکان ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 4 پاسداران بھی شامل ہیں۔ عراقی صدر نصر عمادی نے اس مشترکہ حملے کی مذمت کی ہے، حالانکہ عراق میں اب بھی لگ بھگ 1000 امریکی فوجی ایک بیس میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے امریکی حملے کی مذمت کی ہے سعودیوں کے ساتھ مل کے۔ جو عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے سعودی عرب کا دورہ ملتوی کر دیا ہے احتجاجاً۔ سرکردہ عراقی مذہبی سیاسی رہنما ہیں مقتدیٰ صدر، انہوں نے ایرانی پاسداران اور اس کی اتحادی عراقی مسلح ملیشیاؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ عراق کو ایک اور جنگ میں نہ گھسیٹیں اور بھائی کو بھائی سے لڑانے کی امریکی صہیونی منصوبہ جو ہے اس کے اعلیٰ کار نہ بنیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دیکھیں، خطرہ بڑھ رہا ہے میری نظر میں اس خطے میں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں، ظاہر ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ ایران نے جو اردن پہ حملہ کیا ہے، اردن میں جو یو ایس بیس پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ جوابی کارروائی ہوتی تھی۔ یہ حملہ اس وقت ہو رہا ہے جب پچھلے کئی دنوں سے نہ کوئی امریکہ نے حملہ کیا ہے، نہ ایران نے ایز سچ کوئی جوابی کارروائی کی ہے۔ سو دس از انٹرسٹنگ۔ یہ کس قسم کی پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انہی بیسس سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے روز آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے شاید یہ بات کی تھی، کس نے کی تھی؟ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بات کی تھی کھل کے کہ جی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس سیکنڈ راؤنڈ میں امریکہ کی جانب سے، وہ اسرائیل کی بیسس سے وہ جہازوں نے پرواز لی ہے۔ تو ایک سوال بنتا ہے کہ باقی خلیجی ریاستوں پہ مائنس یو اے ای، جن سے شاید آپ کا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس بار اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں شاید اگلے 2-3 دنوں میں ایسا ہو جائے، نہیں ہمیں نہیں پتا۔ یہ ایک اور خطرناک بات ہے۔ جی شاہ زیب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں آپ کنٹینیو کر لیں۔ خلیجی ریاستوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ کویت کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں۔ اوکے، آپ اس میں بعد میں آ جانا۔ یہ سعودی عرب کو مجھے لگ رہا ہے کہ اس جنگ میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے وہ حوثیوں کے تھرو جو پچھلے 2-3 دن میں ہوا ہے وہ ہمارے سامنے، اور اب اگر یہ بات درست ہے کہ جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں وہ عراق سے ہوئے ہیں یا عراق کی سرزمین سے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اٹیکس بائی پراکسی۔ اس میں آپ پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ، نہیں ہم نے تو نہیں کیا ہے، ایران کہے گا ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ ایران کی ملیشیاز، عراق کے ملیشیاز ایران کے اوکے کے بغیر ایسا حملہ کر سکتے ہیں، دین آئی تھنک یو شوڈ تھنک اگین، بیکاز ان کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے۔ یہ اس وقت ابھرنے لگتے ہیں یہ جو وہاں کے جو مسلح شیعہ ملیشیاں ہیں، جب صدام حسین کا تختہ الٹ گیا جاتا ہے 2003 میں، وہاں پر یہ بناتے ہیں اسلامک ریزسٹنس آف عراق، جو ایک امبریلا تنظیم ہے جس میں 10 یا 10 سے زائد آرمڈ فیکشنز شامل تھے، اور کل ان کی تعداد آپ سمجھے کو 50-60 ہزار سولجرز ہیں، کچھ کافی ویل آرمڈ ہیں ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ۔ یہ جو جن پر حملہ ہوا ہے، جن پر حملہ کہا جاتا ہے پاپولر موبلائزیشن فورسز، یہ شروع ہوتی ہیں 2014 میں جب داعش کے حملے چل رہے ہوتے ہیں شام میں بھی اور عراق میں بھی۔ 2014 میں داعش موصل پر قابض ہوتی ہے، اور آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہتھیار اٹھا کر ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ وہاں پھر کئی اور ملیشیاز، جتنے بھی اسلامک ریزسٹنس آف عراق والے ملیشیاز تھے، وہ پی ایم ایف میں بھی آ جاتے ہیں، اور کئی اور والنٹیئرز، رضاکار وغیرہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 2016 کو ان کو باقاعدہ پیراملٹری کا خطاب دیا جاتا ہے عراقی فوج کے پلیٹ فارم کے اندر۔ تو اس وقت یہ صرف ملیشیاز نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اور یہ صرف مطلب آرمڈ گروپس پیراملٹری فورس، پیراملٹری، لیکن پیراملٹری پلس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فلاحی ادارے بھی چلاتے ہیں، ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، پارلیمنٹ میں سیٹس بھی ہیں، تو اس کو صرف سمجھنا کہ یہ آرمڈ گروپ ہے نا، دس از انڈر پلئنگ اٹ، اور زیادہ تر دے آنسر ٹو ایران، بلکہ کئی نے تو حزب اللہ والا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ، یہ بالکل حزب اللہ والا ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ جو سب سے جو طاقتور فیکشنز ہیں پی ایم ایف میں یا آئی آر آئی میں، وہ کون ہیں؟ نمبر 1 کتائب حزب اللہ،
دیکھو نام بھی وہی ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کے جو بانی ہے ابو مہدی المہندس, یہ پتہ ہے کب فوت ہوئے تھے؟ جب بغداد میں 2020 میں ایک یو ایس ایئر اسٹرائک میں جنرل سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ان کے ساتھ تھے, مطلب اتنے قریبی تعلق تھے. کتیب حزب اللہ نے انفیکٹ بشار الاسد کے لیے بھی کی سائڈ پر بھی لڑے تھے شام کی خانہ جنگی میں. پھر البدر آ جاتی ہے, پھر اسیب الحق آ جاتے ہیں, یہ ساری تنظیمیں آ جاتی ہیں. اور ان میں جو زیادہ تر تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ بیعت کیا ہوا ہے آیت اللہ خمینی کے ہاتھ پہ کہ سر آپ آرڈر دیں گے تو ہم دیں گے. تو یہ ایک ایڈیشنل لائن آف ڈیفنس ایران نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی, دا پی ایم ایف ملیشیاز. تو اب اگر بات وہاں تک پہنچ گئی ہے, اگر ان کے تھرو اگر یہ بات ساری رپورٹس درست ہیں, آپ کو پتہ ہے مس انفارمیشن بھی بہت ہوتی ہے جنگوں میں, فوگ آف وار, تو سعودی عرب کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سوری شاہزیب, آپ کویت کی بات کرنا چاہ رہے تھے, وقت تھوڑا کم ہے. جی ہاں, بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں اس میں کویت میں بھی کافی نشانے ہوئے, تو آج یہ خبر آ گئی کہ پاکستان اور کویت نے بھی دفاعی معاہدہ ایک سائن کیا ہے. یہ معاہدہ ہے, یہ دفاعی اتحاد نہیں ہے سعودی عرب طرز کا کہ ایک پر حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا, لیکن اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جن حالات میں یہ سائن ہو رہا ہے. اصل میں تو اس کی جو معاملات ہیں یہ 2023 میں طے ہوئے تھے, لیکن کویت نے ابھی اس مہینے اس کو اپروو کیا ہے, تو سمجھیں کہ یہ حرکت میں آیا ہے. اس میں ٹریننگز ہوں گی, انسٹیٹیوشنل کوآپریشن ہوگا. تو پاکستان کا جو بیلنسنگ ایکٹ ہے خطے میں, ایران کے ساتھ ایک طرف, سعودی عرب اور کویت کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, اس میں یہ ایک انٹرسٹنگ مکس کے طور پر یہ خبر سامنے. بالکل. اور ایک اور ثبوت ہمیں ملا ہے کہ جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں اب وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جی یو ایس امبریلا ہمارے لیے کافی نہیں ہے, وی ہیو ٹو گیٹ آور اون ملٹری ایکٹ. بحرین میں جی سی سی کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی. چلیں, یہ بھی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.